بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے JUIFA کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کر دی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں پرویز خٹک نے کہا کہ ہم نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے کی آفر کی ہے۔ ایک سوال پر عبدالغفور حیدری بولے کہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 مارچ کے بعد چیئرمین سینٹ کون ہوگا۔ PDM کی خصوصی کمیٹی نے پہلے ہی عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ہم اپنے چیئرمین سے ملتے رہتے ہیں، یہاں کے ملاقات کا کیا مطلب؟ یہ کیا ابھی اجلاس ہونے والا ہے بزنس کمیٹی کی، بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی، تو اس میں بھی شریک ہوں گے اور شیڈول بھی طے کریں گے۔ آپ کو بتا دیا کہ آپ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں؟ مجھے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں۔ حیدری صاحب 12 مارچ کے بعد بھی یہ آپ کے چیئرمین ہوں گے؟ 12 مارچ کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے ابھی تک PDM نے نہیں کہا، PDM نے نہیں کہا کہ میں نے کوئی ڈپٹی چیئرمین بننا ہے۔ حکومت باضابطہ آفر کر رہی ہے چیئرمین صاحب سے ویسے ہم ملنے آئے، جیسے کے مطابق ملتے رہتے ہیں ان سے۔ حکومت کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش پر مولانا عبدالغفور حیدری کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز وقار ستی نے جوائن کیا۔ وقار، کہیے گا مولانا عبدالغفور حیدری نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے، مولانا عبدالغفور حیدری نے حکومتی جو پیشکش ہے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر ایک اہم اجلاس جو ہے جو اس وقت وہ جاری ہے، انہوں نے بھی حکومتی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور مولانا عبدالغفور حیدری کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مشترکہ امیدوار برائے ڈپٹی چیئرمین وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان باقاعدہ اس کا اعلان کرنے والے ہیں۔ حکومتی آفر کو مسترد کر دیا گیا ہے اور PDM کا مشترکہ امیدوار عبدالغفور حیدری کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ وقار ستی، بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیلز دی ہمیں۔ اس وقت اسلام آباد میں حفیظ شیخ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ اپنے ذرائع سے اور اپنی ایفرٹ سے اور کمرشل مارکیٹس کے تھرو اپنی فائنینسنگ کرے۔ چوتھی چیز یہی ہے کہ جو ایک مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ رہا ہے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کی بجائے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی کمیٹیز بنا کر کوآرڈینیشن کرے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اکاؤنٹیبل بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو اہم اقتصادی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنائیں اور ان کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو ایک حیثیت بھی دیں اور ان کی کیپیسٹی بھی دیں اور ان کو اٹانومی بھی دیں۔ دوسرا جو قانون بنا ہے وہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یعنی جو حکومتی ادارے ہیں خصوصی طور پہ جو بزنس کی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مختلف ادارے یا مختلف کمپنیز کئی انداز سے چل رہے ہیں، کسی کے اپنے قوانین ہیں، کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے انڈر ہیں، کوئی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، کوئی ڈائریکٹلی منسٹریز کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک ہچ پچ والا نظام ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی کہ اس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں چلایا جائے، اور منسٹریوں کا جو بہت زیادہ انٹرونشنسٹ رول ہے اس کو کم کیا جائے، اور منسٹریز کے بجائے اس کو فل گورنمنٹ کے ماتحت کیا جائے اور منسٹریز کا رول اس کے انڈر سبسیوم کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ان کے بورڈ اور اس کا چیئرمین ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں، جس میں کمیٹیز بنائی جائیں گی جو یہ سلسلہ جو ہے ایک شفاف اور پروفیشنل انداز میں کرے گی، اور جو CEOs ہوں گے ان کمپنیز کے یعنی چیف ایگزیکٹو، وہ یہ بورڈز جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے، بجائے اس کے کہ منسٹر صاحبان اور سیکرٹری صاحبان بیٹھے یہ فیصلے کر رہے ہوں، تاکہ پروفیشنلزم ہو اور یہاں پر بھی اداروں کو ایک جو
मॉडर्न तकाज़े हैं उनकी बुनियाद पे चलाया जाए और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाए और उनको रोज़ शाम सुबह तब्दील नहीं किया जाए। इसी तरह से इन SOEs को हम पेपरा के जो रूल्स हैं उनसे भी छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं ताकि ये बिजनेसेस के अंदर कम्पीट कर सकें और इनकी डिसीशन मेकिंग यानी फ़ैसला साजी की जो रफ्तार है वो इतनी स्लो, इतनी कमज़ोर रफ्तार नहीं हो कि वो कम्पीट नहीं कर सकें। तो हम चाहते हैं कि ये कम्पीट करें, इनकी लीडरशिप प्रोफेशनल हो, इनको लीडरशिप को बार बार बदलाया नहीं जाए और उनको मिनिस्टर या मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से बार बार इंटरवेंशन या मुदाखलत नहीं हो। तीसरा जो कानून आज अप्रूव किया काबीना ने, उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के टैक्सेस का निज़ाम है उसमें कई तरह की एग्जेम्पशंस हैं, यानी लोगों को छूट दी गई है टैक्सेस से, खुसूसी कंपनीज़ को या खुसूसी सेक्टर्स को। और इस कानून का मकसद ये है कि इन एग्जेम्पशंस में कमी की जाए ताकि जो टैक्स का निज़ाम हो वो यूनिफॉर्म हो, वो एक सतह पे हो हर एक के लिए, और उसमें खुसूसी मराहत नहीं दी जाएं कुछ तबकों को, ताकि ये शफाफियत भी हो और फेयर प्ले हो और एक मुनसिफाना तरीका हो। तो ये सिस्टम जो है इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खुसूसी तौर पे होगा और इसके अच्छे फ़ायदे होंगे। और हमारी जो ख्वाहिश है और इस प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि टैक्सेस जो हैं वो इस अंदाज़ में कलेक्ट किए जाएं कि जिसका असर गरीबों पे कम पड़े। तो ये टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं कम करके या ख़त्म करके इसमें जो फ़ायदा है टैक्स इवेजन का वो भी कम होगी और टैक्स कलेक्शन जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये तीनों कवानीन हैं जिनके लिए आज अप्रूवल मिली है और हम इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर इंशाल्लाह कानून साजी के लिए ले जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले चंद दिनों में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ताल्लुक़ है वो दोबारा फॉर्मल अंदाज में उसको स्टार्ट किया गया है। वो चंद महीने कोरोना वायरस की वजह से एक पॉज की शक्ल में था और इसके लिए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के जो इंटरनेशनल बोर्ड है वो भी जल्द मिलेगा और इंशाल्लाह ताला उसके रिव्यू के बाद पाकिस्तान को वहाँ से जो फाइनेंशियल लेंडिंग है वो दोबारा जो है रिज्यूम हो जाएगी। तो इसके अलावा इकॉनमी के ऊपर मज़ीद बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर इशरत साहब से को भी मौका दूँ कि वो स्टेट बैंक एक्ट के ऊपर या ये SOE एक्ट पे कुछ कहना चाहें तो कहें, एंड देन हमारा बुनियादी मकसद आपके साथ क्वेश्चन आंसर करना है। और फिर कंक्लूजन से पहले मैं हमाद साहब से भी कहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें या क्वेश्चन आंसर में कोई भी चीज़ आप हम में से किसी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जी शुक्रिया। मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया गया था वो है जो हमारे अहम कलीदी इदारे हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए, और उसमें स्टेट बैंक, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, FPR, कंपटीशन कमीशन, ये सारे जितने इदारे हैं, रेलवेज़ और PIA, और ये आवाज़ नहीं आ रही? जी आ रही है? अब आ रही है? ओके, सॉरी। तो ये कलीदी इदारे थे, इनको मजबूत किया जाए। वैसे तो हमारे पास इस वक्त 441 इदारे हैं हुकूमत पाकिस्तान के अंदर। पहले किसी को पता भी नहीं था कि हमारे इदारे हैं कितने और किस तरह बने हैं और कब बने हैं और क्यों बने हैं और इनको लीगल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमने उठा के एक सर्वे किया
تو پتہ چلا ہمارے پاس 441 ادارے ہیں، اور کوئی کاؤنسل ہے، کوئی کمیشن ہے، کوئی سبارڈنیٹ آفس ہے، کوئی سیمی آٹونومس ہے، کوئی آٹونومس ہے. 16 قسم کے ہمارے پاس فنکشنز جو تھے وہ پرفارم ہو رہے تھے انڈر دیز گائیڈس. تو پہلے تو ہم نے کہا کہ اس کو علیحدہ کیا جائے 2 کلاسز میں. ایک ہوگا آٹونومس باڈیز، کارپوریشنز، کمپنیز جو کہ بالکل الگ طریقے سے سر انجام دیں گی کام، اور دوسرا ہوگا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس جو کہ گورنمنٹ کے بجٹ پر منحصر ہوں گے، اور ان کو حکومت جو ہے وہ جیسے اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں گے. پھر ان آٹونومس باڈیز اور کارپوریشنس میں ہم نے ایک فردر کلاسیفیکیشن کی کہ کس کو ہم ریٹین کریں گے گورنمنٹ میں، اور اس کی کیا وجہ ہے، کس کرائٹیریا پہ رکھیں گے. کسی کے ومس پر نہیں رکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ رہنا چاہیے. تو اس کی کرائٹیریا بنائیں کہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے ادارہ، یہ مارکیٹ فیلئر ہے کہ جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مونوپلی کر سکتا ہے، اس لیے عوام کو اور کنزیومرز کو نقصان ہوگا، یا کوئی ایسی انٹرونشن ہے جس میں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے، جیسے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹریننگ ہے، یہ پبلک گڈس کہلاتے ہیں. تو ان کے بیسس پر ہم نے کہا کہ ہم ان کو ریٹین کریں گے اور باقی کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، لیکویڈیٹ کریں گے، مرج کریں گے اور پرائیویٹائز کریں گے. یہ جو 85 SOEs ہیں جو کمرشل ہیں، ان کو ہم نے فردر کلاسیفائی کیا کہ اس میں سے کتنے جو ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھے گی اور کتنوں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرے گی. اور یہ رپورٹ آج کی ہے، منسٹری آف فائنانس کے ویب سائٹ پر ہے. اس کو SOE ٹرائیاج کہتے ہیں، اور اس میں ساری آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اب جو ہمیں پریشانی آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ قانون آیا ہے کہ یہ منسٹریز کے کنٹرول میں ہوتی تھیں، تو منسٹریز کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کا جو پرفارمنس ہے اور جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں اس کی طرف بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات سیاست کے اندر حتمی نہیں ہوتی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ جی. میں حکومت نے پیسہ لگایا ہوا ہے، ایسیٹس کی بیس بتا رہا ہوں آپ کو، بک ویلیو، اور 4 ٹریلین کا اس کا ریونیوز آ رہا ہے. اور پچھلے سال 2017-18 میں 268 بلین کا لاسز ہوئے تھے، اور اس سال وہ کم ہو کے 123 بلین کے لاسز ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ ریمیڈیل میشرز کیے تھے. یہ کہیں دنیا میں کوئی ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے اتنے بڑے ایسٹ بیس پر اور اتنے بڑے ریونیو بیس پر یہ لاسز میں نہیں جانے چاہیے. تو اس کی طرف توجہ دینے کے لیے یہ قانون بنا ہے. اس میں 3 جو کرٹیکل پرنسپلز ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارے پرفارمنس کانٹریکٹس ہوں گے کہ آپ نے سال میں یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، اور یہ آپ کے KPIs اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے، اور اس کے بیسس پہ ان کی ایویلویشن ہوگی. سیکنڈ، جو اس وقت گھچ مچ ہے، جو فائنانس منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کہیں پر چیئرمین جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے، کہیں چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر کوئی بورڈ نہیں ہے، تو اس کا گورننس اسٹرکچر اور مینجمنٹ کو ہم نے الگ کر دیا ہے. گورننس جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ کرے گا اور مینجمنٹ چیف ایگزیکٹو کرے گا along with the CFO, چیف ٹیکنالوجیکل آفیسر، چیف ہیومن ریسورس آفیسر، اور اس کا بھی طریقہ کار معین کیا ہے کہ کس طرح سے سلیکٹ ہو. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اب تک نئے پروسیس جو ہم نے 2018 میں شروع کیا تھا، اس میں ہر پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے، اس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتے ہیں، اس کی شارٹ لسٹنگ کمیٹی بنتی ہے،
اس کے بعد سلیکشن بورڈ ہوتا ہے. سلیکشن بورڈ میں 2 آؤٹ سائڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے, اور اس کے بعد ایک پینل انٹرویو کرنے کے بعد انٹرویو کمیٹی جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس بھیجتی ہے. سو اس سے ہمارے پاس 56 چیف ایگزیکٹوز آئے ہیں ابھی تک اس پروسیس سے, اور اللہ کے فضل سے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپیٹریٹ پاکستانیز تھے جو ہانگ کانگ میں, لندن میں, دبئی میں اور امریکہ میں, جدہ میں کام کر رہے تھے. وہ آ کے ان کو کبھی یہ خواب بھی نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی کنیکشنز کے پاکستان میں آ سکیں گے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب سے انسٹیٹیوشن بنتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا میں اسٹیٹ بینک پہ آتا ہوں. میں یہ باقی آپ کے سوالات ہوں گے اس کے, تو اسٹیٹ بینک کا جو ہوگا وہ آپ کو بتا دیا ہے, بٹ اگر سوالات ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ٹائم کی کمی ہے, but I am available for any question and answer on both. Thank you, Ishrat Saab. I think ڈاکٹر عشرت obviously کافی کچھ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر کہہ سکتے ہیں, لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوشچنس آئیں, تو فلور از اوپن. جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس اور اٹانومی اور اس کے جو ساری کام کیے ہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کیا چیز ہے کہ کوئی بندہ بعد سے آ جائے اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور کہاں سے کام بن جائے, تو پاکستان میں پتہ چلے کہ وہ کہیں سے آئے تھے اور ایک اور کوشچن لیں. آپ اس کا پہلے جواب دے دیں. نہیں ایک سوال کا جواب دے دیں, جو مکس ہو جاتے ہیں. نہیں اس کا جواب دیں سر پہلے, پھر آپ لینے دینا. آئی وانٹ ٹو ٹیک 3-4 questions and then answer. جی ہاں بالکل ہے. اسٹیٹ بینک کی اکانومی ہے سر, کیا منسٹری آف فائنانس کو اگر آپ روڈ اور ان چیزوں سے نکال دیں گے تو کہیں بقول شہباز رانا کے یہ 5واں برن تو نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں کس کو جواب دے. جی تو یہ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بڑے امپورٹنٹ کوشچن, اور فسکل اور کوآرڈینیشن بورڈ میں جو آپ نے ختم کر دیا ہے سر, یعنی اس کی پروپوزل ہے ابھی, تو یہ فسکل اور مانیٹری پالیسی کے درمیان کوآرڈینیشن کس طرح ہوگی سر؟ جی ٹھیک, درست بات. ایک اور لے لیں پھر ان کا جواب دیں گے. یہ بتا دیں کہ یہ جو ایگزیمپشن کی موجودہ حد کیا ہے, کتنا ان کا والیوم ہے, اس کو کتنا کم کر کے کہاں پہ لا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسٹیٹ بورڈ انٹرپرائزز کے 4,15,000 آفیسرز اور ملازمین ہیں, اس ریسٹرکچرنگ کے بعد ان لوگوں کا مسئلہ کیا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھیک, آپ بھی کر لیں. سر یہ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹھے ہوئے کہ انفلیشن جو ہے جی یہ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نان فوڈ اور نان انرجی کو دیکھتا ہے اسٹیٹ, اور انفلیشن کو دیکھتا ہے. انفلیشن جہاں تک ہے نئی انفلیشن ہے وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو, تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ وہ تو پروونشل گورنمنٹس کیا وہ کر سکتے ہیں, اور جب ہر 15 دن بعد ایک نوٹیفیکیشن انرجی یا پیٹرولیم کے حوالے سے آ جائے گا تو پھر آپ اس انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دوسرا یہ لاسٹ ایک سیکنڈ کوسچن کہ یہ جو کافی سیکٹر ہے ہمیشہ اسی کے اوپر سارا ٹیکس کا بوجھ کیوں لا دیا جاتا ہے؟ یہ سروسز سیکٹر اور آپ کا ریٹیل سیکٹر اور آپ کا جو کموڈیٹیز کا بزنس ہے اس کے اوپر آپ جاتے نہیں ہیں. آپ پھر بیچارہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بیچارہ ابھی دوبارہ کچھ کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایگزمپشن ختم کر کے ہم کے اوپر پھر کارپوریٹ ٹیکس ان کی ایگزمپشن ختم کر دیں گے. تو آپ انیشیٹو تو کوئی نہیں ہوا. ٹھیک جی سر میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا انفلیشن سے ریلیٹڈ ہے, 3% تک جا چکا ہے, ایس پی آئی اور سی پی آئی کی ڈبل ڈجٹ بڑھ ہے. آپ ہر ویک میں میٹنگ کرتے ہیں نیشنل پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کی, ہر دفعہ ڈائریکشن دیتے ہیں پروونسز اور پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ رسمی سی میٹنگ ہوتی ہے, اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے؟ صوبے کیا کر رہے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے؟ اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ پروگرام ریسٹور ہونے جا رہا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد, تو کیا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا؟ اس کے لیے کوئی اسٹیپ کیا لیں گے کہ انفلیشن کم ہو, کیونکہ لوگ عام طبقہ جو ہے عام آدمی بہت پریشان ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کی ہے, تو پچھلے 2-2.5 سال میں جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے وہ فلاپ چلا رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی.
تو آپ ماضی میں کامیاب پرائیویٹائزیشن کر چکے ہیں، تو یہ 2.5 سال میں ابھی تک کوئی نجکاری پروگرام کامیاب نہیں ہوا، تو اس پہ کچھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ کی، اور اب بھی اس لاء میں بھی پارلیمنٹ جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک ول بی آنسربل. اچھا، تو پہلے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی آ جائے گا اسٹیٹ بینک میں. کوئی آتا نہیں ہے اسٹیٹ بینک میں. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے از اے اپوائنٹی آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وی شوڈ بی کیئرفل ان دا ٹائپ آف ٹرمینالوجی وی یوز. کوئی ضروری نہیں ہے اس طریقے سے سوال کرنا. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ جو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے، دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک مشکل کام ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی ٹرانزیکشنز میں فورن انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال میں ایک سلو اسٹارٹ کے بعد پرائیویٹائزیشن پروگرام کو مزید بڑھایا گیا ہے، اور کچھ کمپنیز ایسی تھیں جو کرونا وائرس اگر نہ آتا تو وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہوتی. اب چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے 6 سے 9 مہینے کا ایک بریک آیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. جہاں تک ایس او ایز کا تعلق ہے، آئی تھنک عشرت صاحب آپ اگر آنسر دے دیں دیٹ وڈ بی فائن. اینڈ اف اینی تھنگ ایلس آپ اسٹیٹ بینک کے معاملے میں مزید کچھ کہنا چاہیں. اور حماد صاحب جو ہیں وہ پرائسز کے بارے میں جواب دیں گے، اور میں پھر یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا مدد دے رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر دقت نہیں ہو ان قیمتوں کی. سر ایگزمپشن والا سوال پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایگزمپشنز کا یہ بتائیں گے آپ. ٹھیک. پشاور کے علاقے چمکنی میں بینک ڈکیتی ہوئی، ڈاکوؤں نے فائرنگ کی، مینیجر جاں بحق ہو گیا، کیشیئر زخمی ہوا. پولیس کے مطابق ڈاکو بینک سے 25 لاکھ روپے سے زائد رقم لے کر فرار ہو گئے. ڈاکوؤں نے بینک کے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھینا. پولیس نے شواہد اور CCTV حاصل کر لی ہے. CCPO لاہور کے حکم پر شہر کے تمام تھانوں میں کمیونٹی گائیڈرز تعینات کر دیے گئے ہیں. تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں کمیونٹی گائیڈرز کی افتتاحی تقریب میں CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تھانوں میں اب اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. گائیڈرز انہیں FIR کے اندراج، گمشدگی رپورٹ، مقدمات کی تفتیش، حوالاتی ملاقات اور دیگر پولیس سروسز سے متعلق رہنمائی فراہم کریں گے.